حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی، توجہ سے سننے والی بات ہے کہ جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ اور جس شخص میں ان چاروں باتوں میں سے ایک بات ہوگی، چار نہیں ہے، کوئی ایک بات ہے، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اگر چاروں باتیں ہیں تو وہ منافق ہے، اور اگر چاروں میں سے کوئی ایک بات ہے تو اس میں منافقوں والی خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر ایک، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ معاذ اللہ کچھ لوگوں کا ذہن ایسا ہے کہ جب تک وہ جھوٹ نہیں بولتے انہیں لگتا ہی نہیں کہ وہ لوگ کو بات کرنے آتا ہے۔ مطلب اللہ کی پناہ کہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور چاپلوسیاں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو شانہ سمجھتے ہیں اور سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے آتا ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے۔ نمبر چار، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، گالی گلوچ کرے۔ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو خوب گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے۔ شرح حدیث، یہ جو ہم نے حدیث پاک پڑھے اس کی شرح۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، یہاں سمجھنے والی بات ہے، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، منافق اعتقادی یعنی عقائد کے اعتبار سے وہ منافق ہے، اور دوسرا ہے منافق عملی کے اعمال کے اعتبار سے وہ منافق ہے۔ منافق اعتقادی وہ ہے کہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتا ہو مگر دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں کی ایک جماعت تھی کہ یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، روزہ، نماز اور حج اور زکوٰۃ کے بھی پابند تھے، مگر دل سے اسلام کے منکر تھے۔ یہ منافق اعتقادی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان و عقیدے میں ہی نفاق تھا۔ منافق اعتقادی جس کا عقیدہ خراب ہو کافر ہے، بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے اور برا ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق اعتقادی کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کافر سے بھی برا ہے اور اس کی سزا بھی خطرناک ہے۔ منافق عملی وہ ہے کہ جس کے ایمان و عقائد میں کوئی خرابی اور نفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ظاہر اور باطن میں مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعض اعمال اور خصلتیں منافقوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس حدیث میں جس منافق کی چار خصلتیں ذکر ہے، اس منافق سے مراد منافق عملی ہے کہ عمل کے اعتبار سے وہ منافق ہے، اور چاروں منافقانہ خصلتوں سے مراد منافقانہ اعمال و کردار ہے، اور وہ چاروں خصلتیں یہ ہے۔ نمبر ایک، جب اس کو کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب کسی سے عہد کرے تو دغا کرے۔ نمبر چار، جب کسی سے کسی معاملے میں جھگڑے تو گالی دے۔ بلا شبہ یہ چاروں خصلتیں ہرگز مومن کی خصلتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔
لہٰذا جس طرح ایک مسلمان کو کفر اور شرک اور تمام گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ منافقوں کے خصائل اور منافقانہ اعمال و کردار کی زندگی اور پلیدی سے بھی جو یقیناً رذائل ہے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس بات پر تمام علماء امت کا اجماع و اتفاق ہے کہ یہ چاروں خصلتیں اگرچہ منافقوں کے خصائل اور نفاق کی علامتیں ہیں، مگر اس کے باوجود اگر کسی صادق الایمان مسلمان میں یہ چاروں خصلتیں پائی جائے تو اس کے بارے میں یہ کہنا تو درست ہے کہ اس شخص میں منافقوں کی عادتیں اور علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص منافق ہو گیا، کیونکہ اس لیے کہ کسی شخص میں منافق کی عادت و علامت کا پایا جانا اور بات ہے، اور شخص کا منافق ہو جانا یہ اور بات ہے۔ اگر یہ چاروں باتیں کسی میں پائی جائے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ اس کے اندر منافقوں والی عادت ہے، اس کے اندر جو اعمال ہے جو یہ کر رہا ہے یہ منافقوں والے ہیں، مگر اس شخص کو منافق ڈائریکٹ کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، کہ اس کے اعمال ہونا بہت الگ بات ہے اور اس کے جیسے عقیدے ہونا منافقوں والے یہ الگ بات ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، اتنی اچھی مثال دیے ہیں واقعی میں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک سید کا بچہ آ کر کھیت میں سے گنا چرا کر، ایک سید صاحب کا بچہ ہے، وہ آ کر کھیت میں سے گنا چرا کر اور خاک دھول میں لوٹ پوٹ اور کیچڑ میں لت پت ہو کر آیا، اور اس کے باپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہا کہ تیرے اندر تو چماروں کی خصلتیں اور عادتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سید کا بچہ ہے، کھیت میں گیا، گنا چرایا، میل کچیلا، کچڑ میں لت پت ہو کر کے گھر پہ آیا تو اس کے والد صاحب نے غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تیرے اندر تو چماروں والی عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں۔ تو چماروں کی خصلتیں بچے میں پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سید کا بچہ چمار ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ اب تک سید تھا ابھی چمار ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان میں منافقوں کی عادتیں پائی گئی تو اس سے اس مسلمان کا منافق ہونا لازم نہیں آتا۔ کسی مسلمان کے اندر اگر یہ چاروں علامتیں ہیں تو یہ عادت منافقوں والی ہے، اس کے اعمال منافقوں والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہو گیا۔ جیسا کہ اگزامپل سے ہم نے سمجھے کہ ایک سید کا بچہ ہے، اس کے باپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو چماروں جیسی عادت آ گئی تیرے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سید سے چمار ہو گیا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام منافقوں والی خصلتیں ہم سے دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔